تم دعا نہیں مانگتی جنت؟ نماز مغرب کے بعد وہ مسز شرازی کے برابر بیٹھی خاموشی سے قالین کے ریشوں کو چھیڑ رہی تھی جب انہوں نے سوال پوچھ کر اسے چونکا دیا تھا۔ دعا، ایک پکار، ایک امید، ایک یقین، ایک صدا۔ معافی تو مانگتی ہوں، وہ کارپٹ پر انگلی سے لکیر کھینچی جو کہ سر کے ساتھ آہستگی سے بولی تھی۔ اور دعا؟ اب کی جنت نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، کچھ حیرت، کچھ الجھن، کچھ گھبراہٹ سے۔ مسز شرازی کے معیت میں رہتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسے اجنبیت یا کسی خوف کا احساس ہوا ہو۔ وہ ایسی ہی تھیں، اتنی ہی شفیق، اتنی ہی مہربان، نرم مزاج، اخلاق حسنہ کی مالک، مگر اب وہ اس سے ایک ایسے رستے کی بابت پوچھ رہی تھیں جس کے بارے میں وہ خود بھی ٹھیک سے کچھ نہیں جانتی تھی۔ بھول گئی تھی وہ، چھوڑ دیا تھا سب اس نے۔ اسرے یسریٰ کی پینٹنگ اب سامنے دیوار پر لگی نظر آ رہی تھی، اس کی نگاہیں وہیں کہیں تھیں، اسر پر پھسلتی، یسریٰ پر بھٹکتی، مگر ذہن کہیں اور تھا، توجہ کہیں اور تھی۔ جنت؟ اسے سوچوں میں غلطاں دیکھ کر انہوں نے پکارا تھا۔ کیا مانگوں؟ اسے اپنی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک مسز شرازی اس کی خالی آنکھوں میں دیکھتی رہیں، کوئی امید، کوئی یقین، یا پھر زندگی کا ہی کوئی رنگ کچھ تو نظر آئے، مگر وہاں کیا تھا؟ ایک محیط تاریکی، ایک محیط سناٹا۔ جو تمہارا دل چاہے، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ جو میرا دل چاہے؟ کوئی شے پھانس کی طرح اس کے حلق میں اٹکی تھی، نگاہیں اس سر پر جا ٹھہری تھی۔ اگر جو اللہ نہ چاہے؟ اس کے لب کپ کپ آئے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نہ دے، کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی آنٹی۔ شکایت بے حاصہ ہی لبوں پر آئی تھی۔ کچھ چیزیں نہیں ملتی، کچھ لوگ نہیں ملتے، کچھ خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں، کچھ نقصان پورے نہیں ہوتے۔ دیوار کی کھڑکیوں کے اس پار شام کا منظر اس کی تاریکیوں سے الجھ گیا تھا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی جنت، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہوں وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بھر کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دباتے ہوئے جنت نے سر جھکا لیا۔ کیا مانگے؟ ذہن شاید اب بھی یہیں اٹک جاتا تھا۔ جس کی طلب تھی یا چاہ رکھتی تھی وہ اسے مل نہیں سکتا تھا۔ جو محرومیاں اس کا مقدر ٹھہری تھی وہ عطا میں نہیں بدل سکتی تھیں۔ کچھ کام بس تخیل تھے، ناممکن، اور کچھ معاملات میں وہ بے بس تھی، قطعی بے بس۔ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یوں ہی سر اٹھا کر اس سے پوچھا تھا، آواز روندی ہوئی تھی۔ ہاں ہوتی ہیں، اور ایک خوبصورت دعا تو حال ہی میں قبول ہوئی ہے۔ وہ مسکرائیں۔ کون سی دعا؟ ایک اشتیاق، تجسس سا ابھرا تھا اس کی آنکھوں میں۔ یہی کہ میرے فارس کے لیے ایک اچھی سی نیک سیرت لڑکی مل جائے۔ جنت کی آنکھوں سے اشتیاق گم ہو گیا، تجسس کی جگہ اذیت نے لے لی۔ سر جھکا کر ایک بار پھر اپنے ہول میں بند ہوئی اور قالین پر لکیریں کھینچنے لگی۔ مسز شرازی گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ وہ جنت کو دیکھ رہی تھی اور جنت سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ افق سے زمین پر اترتے شام کے رنگوں میں آج ستاروں کا راج تھا جو امید کا روپ دھارے اس کی آنکھوں میں جگمگا رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کو مختلف ڈشز سے سجانے کے بعد جب وہ پانی کا جگ لیے واپس آئی تھی تو فارس واجدان صدر کرسی سنبھال چکا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید شرٹ میں ملبوس وہ عام سے خلیے میں تھا۔ فراخ پیشانی پر بال بکھرے تھے، آنکھوں میں سختی تھی، نہ ہی ہفتگی کا کوئی تاثر، مگر وہ جانتی تھی اگلے چند لمحوں میں اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہونے والے تھے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تو فارس کی بھویں سکڑ گئیں۔ غالباً وہ شام کے کھانے پر اس کی موجودگی کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ عموماً وہ بھی مسز شرازی کے ساتھ جلد ہی کھانا کھا لیا کرتی تھی کیونکہ فارس کچھ تاخیر سے گھر آتا تھا، انہیں وقت پر میڈیسن لینا ہوتی تھی، مگر آج اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آج وہ فارس واجدان کی منتظر رہی تھی۔ ممی کہاں ہیں؟ اپنی پلیٹ میں پلاؤ ڈالتے ہوئے وہ ملازمہ سے پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں اب بے نام سی ہفکی لہر آ رہی تھی۔ صاحب وہ اپنے کمرے میں ہیں، کھانا گلہان نے بنایا ہے۔ اس سے پہلے چمچے کے ساتھ ہی اچانک پوچھا تھا۔ اس کے انداز، رویے اور لہجے سے کچھ خائف ہو کر
جنت نے حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارا تھا۔ ملازمہ نے ایک نظر جنت پر ڈالی تھی، پھر اسے نفی میں سر ہلایا۔ آج کا کھانا جنت میں… جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ پلیٹ میں چمچہ پٹک کر اٹھ گیا تھا۔ جنت کے چہرے پہ سایہ سا لہرا گیا۔ گلہان کہاں ہے؟ اب وہ انتہائی غصے کے عالم میں ملازمہ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ 8 بجے اپنے کوارٹر چلا گیا تھا۔ ملازمہ بھی ایک لمحے کے لیے جیسے اس کے غصے سے خائف ہوئی تھی۔ زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ پاؤں پٹک کر باہر نکل گیا تھا۔ اب گلہان کی خیر نہیں۔ ملازمہ کے چہرے پر بھی خمائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جنت کمال اپنی جگہ پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ اتنی نفرت، اس کا سانس رکا تھا۔ نگاہیں میز پر سمجھی انہوں اقسام کے ڈشز پر ٹھہر گئی تھیں۔ نفرت سے لڑنے کے لیے محبت اس کے پاس نہیں تھی، لیکن ایک کوشش کہ شاید رویے سے کام چل جائے، اخلاق اور حکمت سے فرق پڑ جائے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، بالکل فرق نہیں پڑتا تھا۔ کپ کپاتی انگلیوں سے گال پر پھسلتی لٹ کو پیچھے ہٹاتے وہ کرسی دھکیل کر اٹھ گئی تھی۔ مارے خفت، شرمندگی اور بے عزتی کے احساس کے تحت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ عجلت میں سیڑھیاں چڑھتی وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ کچھ وقت اس سے بیلکونی میں گزارا تھا۔ کھلی فضا میں بھی اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گا۔ ممی کو ایک بہو چاہیے تھی، صرف ایک بہو۔ یہاں صرف بہو بن کر رہو، بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ بہت برا کروں گا میں۔ واش بیسن پر جھک کر اسے ٹھنڈے پانی کے چپٹے اپنے چہرے پہ مارے تھے۔ پھر اسے سر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ پانی آنسوؤں کی تمیز مٹا رہا تھا۔ روئی روئی سی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے۔ واش بیسن پر ہاتھ جمائے وہ روتے ہوئے چپ گئی تھی۔ بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ سرے سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھا؟ جنت نے بے حادثہ نگاہ اٹھائی تھی، کچھ حیرت سے اپنا عکس دیکھا تھا۔ خالہ بھی یہ بات جانتی تھی۔ اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ انہوں نے پھر بھی… تم ہر بار یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ اس وقت تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا؟ تمہارے چچا تمہارا رشتہ زمان سے طے کر رہے تھے، کیا وہ تمہیں منظور تھا؟ کاٹ دار لہجہ اسے چھلنی کر گیا۔ وہ کرب سے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سکوت چھایا تھا۔ میں اس گھر میں صرف اس کی ماں کی وجہ سے ہوں۔ آنٹی ہارٹ پیشنٹ ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو مجھے اس گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کی آواز غم سے بوجھل ہو رہی تھی۔ تو اس کی سوچ اور فیصلے کو بدلنا تمہارا کام ہے جنت؟ کیا سوچ اور فیصلے بدلنا آسان ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ محبت ہر کام آسان کر دیتی ہے۔ یہ اس کی آواز سی جو ماضی کا سفر طے کر کے آئی تھی۔ محبت؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ محبت ہی تو سب مشکل کرتی ہے۔ تم نے اپنی غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا، تم اب بھی وہیں ہو، اسی مقام پر۔ تحسیق اڑاتا ہوا لہجہ اس کی دھجیاں بکھیر گیا۔ کچھ تکلیف، بے بسی اور آزردگی سے خود کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہی غلطی، وہی منزل، وہی راستہ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے لرزا دیا گیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے واش بیسن پر جھک کر رونے لگی۔ تم بھی نہیں سمجھ سکتی۔ کیا تم نے فارس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، ٹھٹک کر پھر سسک پڑی۔ بس کرو، برہان ابھی تک تمہارے حواسوں پر سوار ہے۔ اتنے اچانک سے کہا گیا کہ وہ گنگ ہو گئی، ساکت ہو گئی، صامت ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو لفظ بامشکل ادا ہوئے۔ ایسا ہی ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ بند ہوا تھا۔ قدموں کی چاپ اٹیچ باتھ روم کے دروازے تک آ کر تھم گئی تھی۔ برہان آج بھی تمہارے حواسوں پر سوار ہے، اور تم اس کی وجہ سے ہی اپنے اس نئے گھر میں کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی ہو۔ تم ایک بار پھر خود کو حالات کی دھارے پر چھوڑ رہی ہو۔ پچھلی بار خالہ آئی تھیں اور تمہیں وہاں سے نکال لائی تھیں۔ اس بار کون آئے گا؟ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور تم نے ان 15-20 دنوں میں کیا ہی کیا ہے؟ جنت کا حلق خوش ہونے لگا۔ نچلا لب بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس سے رونے پر قابو پانے کی صحیح کی۔ وہ اپنا ہر دروازہ بند کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو۔ وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم ہو رہی ہو وہی غلطی، وہی خطا۔ اندر کا شور بڑھ گیا۔
शोर हमेशा बढ़ ही जाया करता था। वो ठंडे पानी के झपट्टे चेहरे पे मारने लगी, फिर उसने कानों पे हाथ रख लिए थे। वही गलती, वही खता, आवाज़ बदस्तूर गूंज रही थी। दोपहर के वक्त दीवार की खिड़कियों के सामने सोफे पे नीम दराज मैगज़ीन की वक्रदानी करते उसकी आंख लग गई थी। वो खुली तब थी जब समाज से दिल दोस्त चीख टकराई थी। हड़बड़ा कर उठते हुए उसकी पहली नज़र आयमा पर पड़ी, जो सदमे से गाल पर हाथ रखे उसे ही देखे जा रही थी। ये अभी अभी मेरे कानों ने क्या सुना है? तुम वाकई में, ओह गॉड, तुम वाकई उनकी वाइफ, ओह गॉड। उसने चेहरे के आगे हाथ चलाया, गोया सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। जन्नत घबराहट के आलम में उठकर बैठ गई। कंधे से फिसलते दुपट्टे को वापस जमाते उठने ही वाली थी कि आयमा उसके बराबर में टिक गई। मुझे अभी अभी आंटी ने बताया, भाई और भाभी को इल्म था, लेकिन उन्होंने मुझसे छुपाए रखा। कहते हैं तुम्हें सरप्राइज देना था। ये सरप्राइज है या गोली? सीधा दिल से गुजर गई। मुझे इतना दुख हो रहा है, मैंने उनकी शादी मिस कर दी। साथ ही उसने अपनी हथेली मस ली। आई कांट बिलीव इट, उन्होंने शादी कर ली। गर्दन मोड़कर उसने जन्नत को देखा। आखिर सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कंधे से लगकर उसने रोना चाहा, फिर सर उठाए उसे एक बार फिर देखा। क्या वाकई तुम्हारी शादी आनन फानन हुई? एक ही दिन में रिश्ता तय हुआ, शाम में निकाह और फिर रुखसती। क्या वाकई ऐसा ही हुआ? जन्नत ने पसल होकर इस बात में गर्दन हिलाई। आयमा ने एक बार फिर अपना हाथ सीने पे रखा। आंखों में बड़ों की सी शफकत उतर आई। यानी तुम चंद घंटे उनकी मंगेतर रही, फिर मनकूहा हुई, फिर बीवी? अब के जन्नत चुप रही। सच कहते हैं, अल्लाह के फैसलों के आगे इंसानों की नहीं चलती। फारिस भाई जैसे बंदे की शादी ऐसे ही हो सकती थी, आनन फानन। निकाह की तस्वीरें तो होंगी, जरा वही दिखा दो मुझे। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसने तस्वीरें दिखाई। अल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। वाकई फारिस भाई के साथ तुम ही जच सकती हो। और ये फारिस भाई? अब के फारिस की तस्वीरों को जूम इन करके देखा गया। ये ऐसे क्यों बैठे हैं, जैसे मिर्चें चबाए हुए हो? हैं पूरे तूफान ही। जरा सा मुस्कुरा देते तो कौन सा जान निकल जानी थी। तस्वीरें बदल बदल कर वो तबसरे कर रही थी और जन्नत उसे खामोश निगाहों से तकती बिल्कुल चुप बैठी थी। जोड़ी तो वैसे कमाल की है। इश्तियाक के आलम में एक एक तस्वीर को देखते वो सराह रही थी। मैं भाई और भाभी से सख्त खफा हूँ। आंटी से भी मेरी बोलचाल बंद है, और फारिस भाई आज से मेरे भाई नहीं। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये सब मेरे साथ? उसका सदमा रुक जा ही नहीं रहा था। मुझे पता होता वो मेरे दुबई जाने के बाद शादी कर लेंगे तो मैं कभी ना जाती। तुम कब आई? बालों को समेट कर जूड़ा बनाते हुए जन्नत ने पूछा। अभी कुछ देर पहले भाई भाभी के साथ आई हूँ। सब नीचे हैं। आंटी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। मेहमान आए हुए हैं? जन्नत के होश उड़े। वो भुखला कर उठी। अरे कहाँ मेहमान? आयमा ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हमें तुम अपना ही समझो। वैसे तुम सोफे पे क्यों सो रही थी? अलमारी से अपना सूट निकालते जन्नत चौंक कर मुड़ी। आयमा टांग पे टांग जमाए उसे ही देख रही थी। मैगजीन पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ये दरुस्त है, फारिस भाई अब मेरे भाई नहीं रहे, लेकिन तुम मेरी भाभी ही हो। जल्दी से कपड़े बदल कर आओ ताकि मैं तुम्हारा अच्छा सा मेकअप कर सकूं। जन्नत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सर झटक कर अटैच बाथरूम में चली गई। मोंगिया रंग के सुनहरी कामदार ए लाइन फ्रॉक में मलबूस जब वो वहीं आई तो आयमा ने मैगजीन से निगाह हटाकर उससे देखा था। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं जन्नत। वो उसके पीछे आ खड़ी हुई। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप। नहीं आयमा, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। मगर उससे एक न सुनी। उसे ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर ड्रेसिंग टेबल पर निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ फारिसी क्रीम्स और परफ्यूम्स के सिवा कुछ ना था। फिर उसने उजलत में दराज खींचे, मगर मेकअप तो कहीं भी ना था। वो, अभी मैंने अपना सामान सेट नहीं किया। अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाती वो तेज़ी से उठी और वार्डरोब के निचले खाने से मेकअप बॉक्स निकाल लाई। आयमा ने फुर्ती से उसका लाइट मेकअप किया, बाल बनाए, फिर अपनी भी कुछ नोक पलक संवारी। इसके बाद वो दोनों नीचे आ गईं। लाउंज में तो गोया एक महफिल का समा था। आयमा के भाई और भाभी अपने 3 बेटों के हमरा मौजूद थे। वो इन सब से खुश इलाक़ी से मिली, फिर मिसेस शराजी के साथ सिंगल सोफे पर बैठ गई। असूलन तुम्हें फारिस भाई के साथ बैठना चाहिए था। आयमा ने सोफे के हत्थे पर टिककर सरगोशी की। उसे मुस्कुराने पर इक्तफा किया।
आयमा की भाभी आमना बहुत ही मिलनसार और खुशलाक थी। 3 बेटे थे, एक 6 साल का था, दूसरा 4 साल का, जबकि सबसे छोटा वाला अभी गोद में था। घर में तो यकीनन बच्चे तूफान उठाए रखते होंगे, मगर इस वक्त वो दोनों बहुत मुअद्दब से अपने बाप के साथ बैठे थे। बड़ा वाला ज़रा सेहतमंद था, सर उठाए जन्नत को ही देखता रहा। उससे एक लम्हे के लिए भी नज़रों का ज़ाविया न बदला। जब सलाम करने आया तब भी ज़रा शर्माया शर्माया सा लगा। जन्नत ने नाम पूछा तो नाम बताकर अपनी मामा के पहलू में मुंह छुपा लिया। लो जी, असद का तो काम हो गया अजीर भाई, आपके बेटे को एक और लड़की पसंद आ गई। आइमा ने बाकायदा ऐलान किया। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। डिनर बाहर लॉन में किया गया, जहाँ बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया था। रात खेत तक खूब महफिल जमी रही थी। मिसेस शराजी अपनी मेडिसिन लेकर सो गई थी, मगर फारिस और जन्नत ने मेहमानों का पूरा पूरा साथ दिया था। आयमा की जन्नत के साथ इन चंद घंटों में सदियों पुरानी दोस्ती हो चुकी थी। जाते वक्त दोनों के दरमियान फ़ोन नंबर्स का तबादला भी हो चुका था। आमना भाभी ने तो खास तौर पर उससे अपनी तरफ आने का कहा था। मेहमान जा चुके तो घर में एक बार फिर खामोशियाँ राज करने लगी। वो कमरे में आई तो फारिस की मौजूदगी में भी तन्हाई एक बार फिर उसे टसने लगी। वॉशरूम के आईने में उससे खुद को देखा। आयमा ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था, मगर जिसके लिए उसे तैयार किया गया था उससे तो नज़र भर कर भी उसे नहीं देखा था। ज्वेलरी उतारते, चेहरा धोते, उसकी आंखें फिर से नम होने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। कदमों की आहट के साथ ही मुलाजमा की आवाज़ उभरी। साहब, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। फारिस की मध्यम आवाज़ के साथ कदमों की चाप उभरी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो कमरा खाली था। रात के 12 बज रहे थे। सिर्फ इस ख्याल के तहत कि मिसेस शराजी की तबीयत खराब ना हो, पूछलत में कदम उठाती नीचे आ गई थी। जो मर चुका है उसके साथ मरना चाहती हैं, जो जिंदा है उसके साथ जीना नहीं चाहती। भारी गंभीर आवाज़ किसी पोशीदा दर्द की अक्कासी करती हुई। मिसेस शराजी के बेडरूम के सामने जन्नत ठटक कर रुक गई थी। दस्तक के लिए उठा हाथ फिजा में ही मोलक रह गया था। वो तुम्हारा खून है। मिसेस शराजी की आवाज़ आंसुओं से बोझल हो रही थी। वो मेरा कुछ नहीं है। फारिस का अंदाज कतियत भरा था। उसने अधखुले दरवाजे से अंदर देखा। सामने ही बेड पर वो मिसेस शराजी के पास सर झुकाए बैठा था। उसका तो कोई कसूर नहीं है फारिस, मिसेस शराजी ने मिन्नत भरे लहजे में कहते हुए उसका हाथ थामा था। आप मुझसे मेरी जान क्यों नहीं मांग लेती मम्मी? फारिस के लहजे में बेबसी थी, आवाज़ में दर्द, आंखों में नमी लिए मिसेस शराजी उसे देख कर रह गईं। अगले कई लम्हों तक उनके मोबाइल सकूत हायल रहा। जब तक उसकी नानी जिंदा थी मैं कुछ मुतमईन थी, वो नम आंखों के साथ बोली, मगर अब? फारिस खामोश रहा। छोटा सा यतीम बच्चा है वो, तुम उसे आखिर किस बात की सज़ा दे रहे हो फारिस? क्या तुम्हें रहम नहीं आता उस पर? फारिस ने जिन निगाहों से उन्हें देखा वो अंदर तक कट कर रह गईं। मत करें मेरे साथ ऐसे, प्लीज़, वो बेबसी से कह उठा था। आपने कहा वापस आ जाओ, मैं आ गया। आपने कहा शादी कर लो, मैंने कर ली, मगर ये नहीं, अल्लाह के लिए ये नहीं। वो तुम्हारा भतीजा है फारिस, तुम उसके लीगल गार्जियन हो। कुछ नहीं है वो मेरा। उसकी आवाज़ यकायक बुलंद हो गई थी। मिसेस शराजी कर्ब से उसे देख कर रह गई। अपना हाथ छुड़ाकर वो तेज़ी से उठ खड़ा हुआ था। जन्नत उजलत में दरवाजे से हटकर पिलर के ओट में हो गई थी। कमरे से बाहर आकर वो एक लम्हे के लिए रुका था। उसका तनफ्फुस भारी था, आंखें सुर्ख हो रही थीं। अपनी पेशानी मसलते हुए वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था और जन्नत कमाल दम साधे अगले कई लम्हों तक अपनी जगह खड़ी रह गई थी। अपने बेजान खिलौनों को संभाल संभाल के रखने वाला जीते जागते इंसानों के मामले में इतना बेरहम, इतना सफाक, सगा यतीम भतीजा जिसे वो अपनी कस्टडी में लेने को तैयार नहीं। उसे सर उठाकर बंद दरवाजे को देखा। मिसेस शराजी का चेहरा आंखों में समा गया। कितनी तकलीफ में लग रही थी वो। गहरा तनफ्फुस लेकर वो उलझे सहन के साथ कमरे में आ गई थी। फारिस बेड क्रोन से टेक लगाए मोबाइल उठाए बैठा था, तेजी से कुछ टाइप करता हुआ। जन्नत की आमद से उसके असाब तनाव का शिकार हुए थे। एक सरसरी सी निगाह उस पर डालती वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अपना ब्लैंकेट और तकिया निकाल कर जब सीधी हुई तो मोबाइल साइड टेबल पर पटक कर वो सर से पैर तक लिहाफताने सोने के लिए लेट चुका था। आंखों में तफिकरात की परछाइयां लिए वो अब उसे ही देख रही थी। फारिस का भाई,
یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں۔ مسز شیرازی اپنے پوتے سے ملنا چاہتی تھیں مگر فارس انہیں ملنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں مگر فارس ایسا انہیں کرنے نہیں دے رہا تھا۔ ماں سے شدید محبت کے باوجود وہ انہیں اتنی بڑی اذیت سے دوچار کیے ہوئے تھا۔ ایسی بھی کیا بے بسی، ایسی بھی کیا بے حسی، کیسا انسان ہے یہ؟ دل نام کی چیز اس کے سینے میں ہے بھی یا نہیں؟ تم بھی اس سے مختلف نہیں ہو جنت۔ اس کی سوچ کو یکدم ہی بریک لگ گئی۔ خیال چامد ہوئے تھے۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس یکا یک ہی اس کی کیفیت پر مسکرانے لگا تھا۔ آواز اندر سے آئی تھی۔ آواز ہمیشہ اندر سے آتی تھی، کبھی ماضی کی شے پر، کبھی ضمیر کی صدا پر، اور وہ کتنی ہی دیر تک ساکت اور جامد کھڑی رہ جاتی تھی۔ دستک دے کر اس نے ادھ کھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیل دیا تھا۔ مسز شیرازی کھڑکی کے سامنے قرآن ہاتھ میں لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملازمہ ان کے لیے سیب کاٹ رہی تھی۔ اسے بھیج کر خود ہی ان کے پاس بیٹھ کر سیب کاٹنے لگی۔ گاہے بگاہے ان کی آنکھوں میں بھی دیکھ لیتی۔ گزشتہ شب فارس کے ساتھ ہونے والی ترک کلامی کا کوئی تاثر ان کے چہرے پر نہ تھا۔ ناشتے پر بھی دونوں ماں بیٹا معمول کی طرح بات چیت کرتے رہے تھے، جیسے ان کے مابین کوئی اختلاف رہا تھا، نہ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ گلاسز اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن بند کر دیا۔ چند لمحوں تک وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ تمہیں راز ملا جنت؟ کچھ یاد آ جانے پر انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ کون سا راز؟ بے حادثہ ہی سوال لبوں پر آیا تھا۔ اسر یسرا کا راز؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے مسز شیرازی کو دیکھا، پھر آہستگی سے گردن نفی میں ہلا دی۔ راز اتنی آسانی سے منکشف نہیں ہوتے آنٹی، ہم جیسے گناہگاروں پر تو شاید بالکل بھی نہیں۔ اگر راز منکشف نہ ہوتے تو کوئی گناہگار تائب نہ ہوتا، کافر مسلمان نہ ہوتا، بھٹکے ہوئے راہ نہ پاتے، مومنین کا خطاب نہ پاتے۔ کافی ٹیبل پر پلیٹ رکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے مسز شیرازی کو دیکھا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ غور کرنے کے لیے، تدبیر پانے کے لیے، چھپے ہوئے معنی کو واضح کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمت چاہیے، یقین چاہیے، طلب چاہیے۔ اپنے اندر کے سوال کو سمجھو جنت، یو وونٹ ریگریٹ اٹ۔ انہوں نے سیب کی کاش اٹھا لی تھی۔ جنت خاموش رہی، سر جھکا رہا، انگلیاں مسلتے ہوئے۔ اب وہ کچھ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ تم نے دعائیں کیوں چھوڑ دی؟ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا، اور جنت نے بھی جواب دینے میں کچھ وقت لیا تھا۔ میں جو مانگتی رہی ہوں اللہ نے وہ مجھے نہیں دیا۔ اس کی آواز غم سے بھوچل تھی۔ کب تک مانگتی رہی ہو؟ جنت کو ان کا سوال سمجھ میں نہ آیا۔ سر اٹھا کر اسے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کب تک؟ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال؟ وہ دم سادھے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ زکریا علیہ السلام نے تو ہمت نہیں ہاری تھی جنت، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی 5 تھی، تب بھی انہوں نے اولاد کی دعا مانگنا ترک نہیں کی تھی۔ جنت سن ہوئی تھی، کون سی بات کہاں آ کر واضح ہوئی تھی، کون سا پیغام کہاں آ کر ملا تھا۔ انبیاء کی ایک خاصیت یہ بھی تھی، وہ دعائیں ترک نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور مانگتے رہتے تھے۔ جنت نے کچھ نہ کہا، وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ سوال تمہیں اس آیت تک لائے گا جنت، سوال ہی تمہیں اس کے معنی سمجھائے گا۔ کون کہہ سکتا تھا وہ اس کی سانس تھی، ایک مولمہ تھی جو اس کے اندر کی گتھیاں سلجھانے میں جت گئی تھیں۔ خواب بھیانک تھا، آوازیں تکلیف دہ، امی، امی، امی۔ وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، سر سے پیر تک پسینے میں شراب ہور، رستا کامتا وجود اور بھاری تنفس۔ یہ روز روز کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر دھڑا تھا۔ کچھ خواب کی وحشت تھی اور کچھ فارس کی دہشت۔ وہ سہم کر رہ گئی، جانے وہ اب کیا کہہ رہا تھا، کس بات پر چلا رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس یہی کہ بازو سے پکڑ کر اس نے اسے کمرے سے باہر کیا تھا۔ ہاں، یاد تھی تو دروازہ بند ہونے کی وہ آواز جو کافی دیر تک اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے خواب کے اثر میں تھی، لرز رہی تھی، کپ کپا رہی تھی، وحشت اور بے سکونی کی دلدل میں اترتی جا رہی تھی۔
وہ رات، وہ اس کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے گرد بازو باندھ لیے، سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ جنت نہیں، جنت پلیز، جنت میرا بچہ، مجھے بخش دو اللہ کے لیے۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ساری برداشت اسی آواز پر ختم ہو جاتی تھی۔ یہی چیخ، یہی پکار اس کی دھجیاں بکھیر دیتی تھی۔ جی چاہتا تھا وہ خود کو نوچ کسوٹ ڈالے، زخمی اور لہو لہان کر لے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری زندگی تم ان کے لیے مصیبت بنی رہی ہو جنت، اور اب یہ… آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امی، امی، امی دروازہ کھولے۔ وہ حواس باختہ ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ فارس، دروازہ کھولو پلیز۔ راہداری کا مل جگہ اندھیرا روشنی میں بدل گیا تھا۔ مارچ کی وہ شب اپنی تمام تاریکیوں کے ساتھ اس کے دماغ میں حلول کر گئی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو فارس، خدا کے لیے، وہ گڑگڑائی۔ بی بی جی، ماہد بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گاڑی کا ہارن کہیں دور سے بجا تھا۔ فارس! اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اس رات بھی نہیں کھلا تھا۔ ماہین، برہان واصف کی دوسری بیوی۔ وہ نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اپنی چیخوں کا گلا بس وہ ایسے ہی گھونٹ سکتی تھی۔ تمام عناصر فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چلنے لگے۔ وہ ہانپتی کانپتی شدت سے روتی اسٹڈی روم میں بند ہو گئی۔ ٹھنڈے فرش پر ٹانگوں کو سینے سے لگائے وہ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی، اور بند دروازہ صبح کے 7 بجے کھلا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نقشق سے تیار وہ آفس ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ جنت دروازے کی بائیں طرف فرش پر گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، سر اٹھائے سرخ و متورم آنکھوں سے اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کاغذی رشتہ ہے، کاغذ تک محدود رہے گا۔ اعتراف سے یکسر بے نیازی برتتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کیس میں لیپ ٹاپ رکھا، اپنی فائل اٹھائی، کچھ ضروری ڈاکومنٹس اور پرنٹ آؤٹس کا سرسری جائزہ لیا، اور پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا اسٹڈی سے چلا گیا۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے، آپ ماورائی ہو جائیں، نظر ہی نہ آئے۔ آنسو بہت پہلے خشک ہو چکے تھے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ آتن اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہو جاتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش۔ کس قدر کوشش سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی، پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی اور فارس موجود تھے۔ اس کی روئی روئی سی آنکھیں سوجی ہوئی اور متورم لگ رہی تھیں، مگر چہرے پہ بشاشت تھی، لبوں پر مسکراہٹ۔ ایک ایکٹنگ فارس کر رہا تھا، ایک وہ کر رہی تھی، دونوں کمال کے اداکار تھے۔ وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو۔ اس نے فارس کو دیکھا، اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ کوئی انسان اتنا بے حس، اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی اپنے لیے خود بے رحم اور صفاق ہو جائے تو اسے دوسروں کی صفاقیت پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہی آواز۔ حلق میں ابھرتے آنسوؤں کے پھندے کو نیچے اتارتے ہوئے وہ پلٹ کر جھک گئی۔ چھری کانٹے کی مدد سے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ وہ فارس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر نگاہیں تھیں کہ بار بار اس کے پرسکون اور مطمئن چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ اپنے یتیم بھتیجے کو اپنی سرپرستی میں لینے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو آمادہ نہ تھا۔ ایسے انسان سے محبت تو دور کی بات، رحم کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی تھی، اور وہ توقع کر رہی تھی کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ وہ اسے صرف اور صرف برداشت کر رہا تھا، اور جنت اس کی برداشت میں گنجائش دیکھ رہی تھی۔ پچھلی بار حال آئی تھی، اس بار کوئی نہیں آئے گا، اس بار تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ مسز شیرازی کے ساتھ لان میں آ گئی تھی۔ لان چیئرز پر ان کے سامنے وہ دھوپ میں بیٹھی تو وہ اسے باغور دیکھنے لگی۔ تم ساری رات روتی رہی ہو؟ انہوں نے اتنے اچانک سے پوچھا تھا کہ لمحے بھر کے لیے وہ کمزور پڑ گئی۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوئے، ہونٹ کپکپا کر رہ گئے، دل چاہا سب کچھ ان کے گوش گزار کر دے، مگر نہیں،
اصل میں سر درد کی وجہ سے میں ٹھیک سے سو نہیں پائی. نیند پوری نہ ہو تو میری آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں. مسز شرازی نے اس کے وضاحتی جواب کو خاموشی سے سنا. پھر وہ سامنے املاتاس کے ان درختوں کو دیکھنے لگی جو بیرونی دیواروں پر جھکے ہوئے تھے. معمول کے برعکس وہ کچھ خاموش سی تھی. فارس تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ چند روز قبل انہوں نے پوچھا تھا. آج دوبارہ پوچھ رہی تھی. چند روز قبل آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا. آج آنکھیں چرا کر پوچھ رہی تھی. بہت اچھا ہے. ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی. اس نے ابھی تک فارس کے جارحانہ رویے کی بھنک انہیں نہیں پڑنے دی تھی. وہ ہارٹ پیشنٹ تھی، بیمار رہتی تھیں. اسے احساس تھا. یہی وجہ تھی کہ ان کے سامنے فارس بھی کسی قدر محتاط ہو جاتا تھا. وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا تعلق کس نوعیت کا ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جنت کو تفشیش ہوئی تھی. انہوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنس دی. جانے انہیں ہنسی کس بات پر آئی تھی، مگر اس ہنسی میں بھی ایک بے بسی تھی. ہاں میں ٹھیک ہوں. وہ جنت کے گال پر ہاتھ رکھ کے محبت سے بولی. تمہاری طرح میں بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی. جنت نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی. دونوں کا اپنا ایک درد تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپانا چاہ رہی تھیں. جنت نے گہرا سانس لے کر ہرمن ہیسے کی کتاب کھول لی تھی. خالی ذہنی کی کیفیت میں وہ اب مطلوبہ صفحہ تلاش کر رہی تھی. جو انسان اپنے یتیم بھتیجے کے لیے بے رحم ہو، وہ اس کے لیے رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نکاح جیسے مضبوط رشتے کا مذاق بنا دے، اس انسان سے وہ کسی اچھائی کی امید رکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ اسے سر اٹھا کر مسز شرازی کو دیکھا. وہ کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی، نگاہیں دور کہیں بھٹک رہی تھیں. چہرہ کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کر رہا تھا. تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رہی ہو جنت. تم ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی ہو. کتاب پر اس کی انگلیوں کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی تھی. ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہوتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش. نانا اکثر کہا کرتے تھے. مگر جو ساکن ہوتا ہے اسے سرکش ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی. یہ بات اب وہ فارس واجدان کو بتانے والی تھی. آفس سے واپسی پر کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا. ایک لمحے کے لیے جیسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا. کھڑکیوں کے پردے، بیڈ شیٹ، دیواروں کی پینٹنگز، ڈیکوریشن پیس، حتیٰ کہ وہ صوفہ تک بدل چکا تھا جو اس کے بیڈ روم کی مشرقی دیوار کے ساتھ رکھا تھا. ڈریسنگ ٹیبل کاسمیٹکس کے سامان سے سجی تھی. بیڈ سائڈ اور کافی ٹیبلز پر تازہ پھول کے گلدان رکھے تھے. زندگی سے بھرپور فضا معطر سی تھی. مگر یہی معطر فضا اس کے تنفس پر کتنی بھاری پڑ رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا. سامنے ہی جنت وارڈروب کھولے اس کی کچھ شرٹس ہاتھوں میں لیے اپنے کام میں مگن کھڑی تھی. لیپ ٹاپ کے اس بیڈ پر پٹکتے ہوئے وہ انتہائی غصے کے عالم میں اس کی جانب بڑھا تھا. آج اسے پکڑ کر اپنے کپڑے اس کے ہاتھوں سے جھپٹ کر درشتی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا. یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. اپنا کام. فارس واجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جب وہ بولی تو لہجہ ہموار تھا. میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ایسے ہی. سوچا شوہر کو اپنے حقوق و فرائض کا خیال نہیں ہے تو میں ہی کر لوں. اسے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا تھا. اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی. نہ خوف کا تاثر تھا، نہ وحشت تھی آنکھوں میں، اور نہ گھبراہٹ. میرے معاملات میں دخل اندازی بند کرو ورنہ. فارس نے وارڈروب سلائڈ کر کے زور سے بند کر دی تھی. ورنہ کیا؟ سوالیہ آنکھیں اٹھا کر اس نے پوچھا تھا. فارس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدلے تھے. اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنا سوال دہرانے والی یہ وہ لڑکی تھی جو سر اٹھا کر اس سے بات کرنے تک کی اہلیت نہیں رکھتی تھی. میں نے تمہارے جوتوں کا اسٹاک بھی سیٹ کر دیا ہے. تمہاری ٹائز اس ڈرار میں ہیں. 3 پیس سوٹ یہاں لٹکا دیے ہیں. کف لنکس اور رسٹ واچ. اگلے ہی لمحے اس کی گردن فارس کے آہنی شکنجے میں تھی اور چوڑیوں سے بھری دھانی کلائی اس کے بائیں ہاتھ میں. جنت کا دماغ پھپ سے اڑا. وہ اس عملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی. ہاں تو کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ اس کی سخت پتھریلی آواز اور آنکھوں کا تاثر جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا. چھوڑو مجھے. اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکنے لگا. ذرا دوبارہ کہیے، میں نے سنا نہیں. فارس کی گرفت بڑھتی گئی، کلائی پر بھی، گردن پر بھی. اسے لگا وہ بس مرنے کو ہے. ہو کون تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ جنت کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا.
آنکھیں بھر آئیں اور سانس تو جیسے اسے آ ہی نہیں رہا تھا۔ آخری بار، اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیتے ہوئے وہ گھبرایا۔ آخری بار تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ اگلی بار تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جنت کھانستے ہوئے نیچے گر گئی تھی۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اسے پھولوں کے گلدان فرش پر دے مارے تھے۔ پھر وہ اسی تحش کے عالم میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ جنت کا تنفس پھولا ہوا تھا، دانا ہاتھ گردن پر ٹھہرا تھا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا، آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ اندر آئی تھی، ذرا گھبرائی ہوئی سی اجلت میں صفائی کرنے لگی تھی۔ اسے بھولے سے بھی جنت کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ ہی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ آرڈر سخت تھا، فارس کے ملازم صرف فارس ہی کی سنتے تھے۔ انتہائی کوشش سے اٹھ کر وہ سیدھا ٹیرس پر چلی آئی۔ بادلوں بھری شام کچھ اداس، کچھ ویران سی تھی۔ دور کہیں بجلی چمکی تھی، بادل بھی گرجے تھے۔ ریلنگ پر جھک کر اس سے خود پر قابو پانے کی صحیح کی، آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پلکیں جھپکا کر روکا تھا۔ وہ آج رونا نہیں چاہتی تھی، تنہائی میں بھی نہیں۔ اگر وہ پہلی چوٹ پر ہی خود کو زمین بوس ہونے سے نہ بچا پائی تو پھر کبھی نہیں اٹھ پائے گی۔ اگر آج بھی وہ خوف میں آ گئی تو کچھ بھی نہیں بدل پائے گی۔ اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، حوصلہ نہیں چھوڑنا تھا۔ ایک بار پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے سرخ پڑتی آنکھوں کو بے پرتی سے رگڑ ڈالا تھا، سسکیوں کو دبا لیا تھا، اذیت کو چھپا لیا تھا، اور تبھی کسی احساس کے تحت اس سے اپنی چوڑی بڑی کلائی کو چھوا تھا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پہلی بوند اس کی پیشانی پر گری۔ اسے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ طلوع آفتاب سے پہلے رات کتنی تاریک ہوتی ہے، اور طوفان سے پہلے خاموشی کتنی مخیب لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی کشتیاں خود ہی جلاتے ہیں، کچھ کی جلا دی جاتی ہیں۔ جن کی جلا دی جائے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت دکھانی چاہیے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت۔ وہ ٹیرس کی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اپنی اسٹڈی سے باہر نکلا فارس بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ بیڈ روم کے سامنے ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے فارس کو دیکھا، پھر اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کر دیا، عین اس کے منہ پر۔ فارس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اس کی جرأت پر شاکڈ رہ گیا تھا۔ شدت سے دھڑکتے دل اور پھولے تنفس کے ساتھ وہ دبے قدم پیچھے ہٹ گئی تھی، مٹھیاں سختی سے بھینچے اب سر اٹھائے کھڑی تھی۔ فارس سے شدید غصے کے عالم میں دروازہ دھڑ دھڑایا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلی تھی۔ اب وہ اپنی کسی ملازم پر برس رہا تھا۔ جنت تکیہ اور بلینکٹ اٹھائے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آندھی طوفان کی طرح وہ اس کے سر پر پہنچ کر دھاڑا تھا۔ تم کرو تو حق ہے تمہارا، میں کروں تو بدتمیزی؟ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس شعلہ بار نگاہیں اس پر جمائے کھڑا تھا۔ بادل کچھ شدت سے گرجے تھے، بجلی بھی چمکی تھی۔ دیوار کی کھڑکیوں پر بارش کے قطرے اب کچھ زیادہ ہی روانی سے گرنے لگے تھے۔ خیر لکی ہو تم، چابی ہے تمہارے پاس۔ جن کے پاس نہیں ہوتی انہیں پھر کسی دھتکارے ہوئے انسان کی طرح کسی تاریک کمرے کے ٹھنڈے فرش پر رات گزارنی پڑتی ہے۔ سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جس انداز اور لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی وہ کچھ بھی تھا مگر نرم نہیں تھا۔ لفظ جیسے شعلہ تھے، آگ پکڑے ہوئے، سب کے مراحل سے گزر کر تحمل سے ادا کیے ہوئے۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، وارن میں تمہیں کر رہی ہوں۔ انگلی اٹھا کر اس سے فارس کی بات درشتی سے کاٹ دی تھی۔ مٹھیاں سختی سے بھینچے، لب باہم پیوست کیے۔ فارس برداشت کی انتہا پر کھڑا تھا۔ آخری بار میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ اگلی بار تم نے ایسا کوئی بھی سین کریٹ کیا یا مجھے اپنے معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں آنٹی کو سچ مچ میں اس نکاح کی حیثیت سے آگاہ کر دوں گی جو تمہارے نزدیک فقط ایک کانٹریکٹ ہے۔ اس سے سخت لہجے اور صاف لفظوں میں اس پر اپنے ارادے واضح کر دیے تھے۔ میں انہیں بتاؤں گی تم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہو تاکہ مجھ سے جان چھڑا سکو۔ جسٹ شٹ اپ، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ کیوں؟ کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ میں اس گھر میں آنٹی کی وجہ سے ہوں، کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا؟ وہ چلائی۔ فارس سب کر گیا۔
کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا یہ نکاح صرف کاغذ تک محدود رہے گا؟ ہاں، دوسری طرف خاموشی تھی۔ یہ آخری وارننگ ہے، میں بتا رہی ہوں، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ صوفے پر دراز ہوتے اس نے بلینکٹ اپنے وجود پر پھیلا لیا۔ دوبارہ اس سے فارس واجدان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت کمال اپنے ارادوں میں کتنی سنجیدہ ہے، اس کا اندازہ فارس واجدان کو اگلے ہی دن ہو گیا تھا، جب مسز شیرازی نے اسے جنت کو شاپنگ پر لے جانے کا کہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک تو وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑا رہا تھا۔ میٹنگ، کاروبار اور کمپنی سے متعلق ہیلے بہانے اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ یہاں چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی کا دن وہ زیادہ تر مسز شیرازی کے ہمراہ گھر پر گزارتا تھا۔ اس سے خون خوار نگاہوں سے جنت کو دیکھا، جو رائل بلو ڈریس میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے مکمل تیار کھڑی تھی۔ مسکراہٹ تو مسز شیرازی کے سامنے وہ ہمیشہ لبوں پر سجائے رکھتی تھی، مگر آج فارس واجدان کو اس کے لبوں کا تبسم اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں میں تحسیق نظر آئی، انداز سنسیا لگا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اسے اب ضبط ہی کرنا تھا۔ مزید کوئی بدمزگی وہ نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ مزید باغیانہ انداز اپنا لے۔ گاڑی کی چابی اور موبائل سنبھالتے ہوئے وہ اٹھا تو جنت بھی مسز شیرازی سے مل کر اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی اس سے ہینڈ بیگ گود میں رکھ لیا تھا، اور اس کے چہرے کے طوفانی تاثرات کو نظر انداز کرتی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ دوڑتے بھاگتے مناظر کے ساتھ وہ بھی کسی دوڑ میں شامل ہو گئی تھی۔ لب بھینچے، دانت پیستے اور اسٹیئرنگ وہیل پر خطرناک حد تک گرفت محسوس کیے، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ رفتار بڑھائے اور گاڑی کسی ٹرک میں دے مارے، خود بھی مر جائے اور جنت کو بھی مار ڈالے۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ شہر کے بہترین مال کی پارکنگ میں گاڑی روک چکا تھا۔ جنت فوراً سے باہر نکل گئی تھی، مگر وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میرے خیال سے تم مجھے یہاں شاپنگ کے لیے لائے ہو؟ اس نے جذبات کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔ وہ کھڑکی پر کونیاں جمائے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یا پھر چاہتے ہو کہ میں آنٹی کو فون کر کے کہوں کہ تم میرے ساتھ مال کے اندر جانے کو تیار نہیں ہو؟ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ بھی اسے دیکھتی رہی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ دانت کچکچا رہا تھا۔ تو یہ تمہارا اصلی رنگ ہے؟ اور جنت ہنستی، بھی کافی دیر تک ہنستی رہی۔ وہ مٹھیاں بھینچے اسے سرد نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم اپنی ماں کے حوالے سے جانے کتنی بار مجھے اس رشتے کی نوعیت جتا چکے ہو، اور جب میں جتانے پر آئی ہوں تو بات میرے روپ پر آ گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسی، جیسے فارس کے سوال نے اسے کافی محسوس کیا ہو۔ ناچارہ اسے گاڑی سے اترنا پڑا۔ پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ لیدر جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مختلف شاپس میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ اس کا سفر آزما رہی تھی، گھوم رہی تھی اور کچھ خرید بھی نہیں رہی تھی۔ وہ بار بار کھلائی موڑ کر وقت دیکھتا تھا، موبائل نکال کر اسکرولنگ کرتا تھا، اور جب سر اٹھا کر اسے دیکھتا تھا تو وہ تب بھی اسے خالی ہاتھ ہی نظر آتی تھی۔ اسے غصہ تو بہت چڑھا ہوا تھا، مگر وہ ضبط کیے رہا۔ پارا تو اس کا اس وقت ہائی ہوا جب وہ بچوں کی شاپ میں داخل ہو گئی، اور اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی منی منی سی اشیاء اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بچیوں کے پورشن میں کچھ رش تھا، وہ بچوں کے پورشن میں کھڑی تھی اور چیزیں پسند کر کے اب ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ فارس کی رگیں پھول گئیں، وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ موزے، کپڑے، فیڈر، کھلونے اور جانے کیا کچھ خرید کر وہ کاؤنٹر پر آ گئی۔ پیمنٹ کے لیے اس نے فارس کو دیکھا، جسے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر سیل بوائے کو دیا۔ بس ہو گئی میری شاپنگ۔ پیمنٹ ادا کر کے جب وہ باہر نکلے تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ فارس اس ایک لمحے کیسا نظر آ رہا تھا، یہ دیکھنے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے، لبوں پر تبسم تھا، آنکھوں میں شرارت۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ سامنے لیڈیز گارمنٹس کی شاپ میں داخل ہو چکا تھا۔ سینڈ پلٹ کے چند ریڈی میڈ برینڈز کے جوڑوں کا آرڈر دے کر اس سے کریڈٹ کارڈ نکالا تھا۔ جنت گلاس وال کے اس پار کھڑی تھی اور اپنے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بار بار دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ سیلز بوائے نے ڈریسز پیک کر کے دیے تو وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر آ گیا۔ پکڑو انہیں، انداز منہ پہ مارنے والا تھا۔ جنت پر وقت نہ پکڑتی تو شاپنگ بیگز فرش پر ڈھیر ہو جاتے۔ اس کی کیا ضرورت تھی فارس؟ اسے بہت لاڈ سے پوچھا۔ ضرورت تو تھی، فارس سے دانت کچکچائے۔ ظاہر ہے گھر پہنچتے ہی اس کی ممی نے
शॉपिंग से मुतल्लिक पूछना था और जन्नत ने बच्चों के कपड़े दिखाने थे। और तभी, हाँ, शायद तभी ज्वेलरी शॉप से निकलती जीन्स और टॉप में मलबूस एक स्टाइलिश सी लड़की ठटक कर रुक गई थी। शॉपिंग बैग पर उसकी गिरफ्त एकदम मजबूत हुई थी। आंखों में बेयकीनी का तासुर उभर रहा था। उससे पहले फारिस को देखा, अब वो जन्नत को देख रही थी। सदमा, हैरत, बेयकीनी, शौक। फारिस जाने के लिए मुड़ गया था। लबों पर शरारती मुस्कुराहट सजाए जन्नत भी उछलत में कदम उठाती उसके पीछे लपकी थी। और तभी उसे अपने वजूद पर बेनाम सी तपिश का एहसास हुआ था। फारिस के कदमों के साथ कदम मिलाकर चलते हुए उसने यूं ही मुड़कर पीछे देखा था। जीन्स और ऑरेंज रंग की टॉप शर्ट में मलबूस लड़की ने फौरन से रुख बदल लिया था। सर झटक कर जन्नत फारिस के हमरा एलिवेटर की जानिब बढ़ गई। वापसी का सफ़र बहुत खामोशी से कटा था, इतनी खामोशी से कि जन्नत को लगा फारिस सांस भी नहीं ले रहा। मम्मी को ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। होश में गाड़ी खड़ी करते हुए उसने खामोशी का कफल तोड़ा था। तेवर ज़्यादा बिगड़े हुए थे मगर वो मुतहम्मिल लग रहा था। और जब वो पूछे कि शॉपिंग दिखाओ तब क्या करूं? उसे बड़ी संजीदगी से मशवरा मांगा। कुछ भी दिखा देना मगर ये नहीं। फारिस से जैसे फ़ोन किया था। कितनी अजीब बात थी कि उनके दरमियान जुमलों का तबादला हो रहा था। पूरे एक माह बाद खामोशी टूटी भी थी तो कैसे? क्यों? ये क्यों ना दिखाऊं? मेरी तरह वो ये सब देखकर बहुत खुश होंगी। आई स्वेयर, अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं हत्ते से उखड़ गया था। ओके ओके फाइन। जन्नत ने जैसे उसे ठंडा करने की कोशिश की। वही शॉपिंग दिखा दूँ ना जो तुमने अपनी पसंद से करवाई है। एक अदा से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आई थी और अंदर ठंडा होता फारिस मज़ीद शोलों की लपेट में आया था। आज शाम का खाना हम बाहर खाएंगे। कदम बढ़ाते हुए वो कहना नहीं भूली थी। फारिस वाजदार ने शदीद गुस्से के आलम में अपना दाना हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा था। अगले दिन ऑफिस से वापसी पर सदर दरवाज़ा खुलते ही उसे जो पहला चेहरा नजर आया था वो जन्नत कमाल का था। नक्सक से तैयार, फ्रेश और निखरे वजूद के साथ वो उसके इंतज़ार में खड़ी थी। फारिस की पेशानी पर बल आ गए। मिसेस शराजी लॉन्च में ही मौजूद थी। तभी अपने तासुरात नरम रखता वो दिल ही दिल में कुड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ था। वो सोफे पर बैठा तो मुलाजमा को डाइनिंग हॉल में खाना लगाने का हुक्म देते हुए जन्नत कमाल भी उसके पास आकर बैठ गई थी। सब करके वो मिसेस शराजी की तरफ मुतवज्जा हो गया, उनसे बातचीत करने लगा। इस दौरान जन्नत ज़बरदस्ती ही गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालती रही। डाइनिंग टेबल पर तो उसने इंतहा ही कर दी। फारिस, ये फ़िश कबाब ट्राई करो, मैंने हाथ तुम्हारे लिए बनाए हैं। उसके बराबर में बैठकर उसकी प्लेट में खुद से खाना निकालते हुए वो उसे यूँ मुखातिब हो रही थी जैसे उनके मोबाइल इस तरह की बातचीत होती रहती हो। फारिस का पारा आसमान को छू रहा था। सामने मिसेस शराजी मौजूद थी। अब ना तो वो गुस्सा दिखा सकता था, ना ही उसके हाथ झटक सकता था। बिरयानी कैसी लगी? चमचे को सख्ती से दबाते हुए उसे दांत पीसे। ठीक है। सिर्फ ठीक? मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। मिसेस शराजी ने मुस्कुरा कर दोनों को देखा। और ये पास्ता लो ना। नहीं, बस काफ़ी है। उसे जब्त से जन्नत को रोका लेकिन वो रुकी नहीं। अपनी मनपसंद डिशेस उसकी प्लेट में ज़बरदस्ती डालती रही। शाम के खाने के बाद वो मुश्तल असाब के साथ लॉन में काफ़ी देर टहलता रहा था। गहरी सांसें लेते हुए खुद पर अपने गुस्से पर कंट्रोल पाने की हर कोशिश करता रहा था। रात गई तक जब वो कुछ हद तक अपने असाब पर काबू पा चुका तो कमरे का रुख किया था और एक बार फिर उसका पारा चढ़ गया था। बेड पर दरमियान में कुशन रखकर हदबंदी किए बेड क्राउन से टेक लगाए जन्नत कमाल आराम से बैठी थी। कंफर्टर टांगों पर फैला रखा था, मोबाइल हाथों में था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो तभी आवाज़ में गुर्राया था। जन्नत ने सर उठाकर उसे देखा। वो मुश्ताल नजर आ रहा था। हालांकि लॉन में टहलते वक्त उसके तासुरात इतने खौफनाक तो हरगिज़ ना थे। मुझे सोफे पर ठीक से नींद नहीं आती। ये मेरा मसला नहीं है। दृष्टि से बाजू से पकड़कर फारिस उसे बेड से उठा दिया था। फिर उंगली दिखाकर उसे वार्न करते हुए पहले सोफे की तरफ इशारा किया, फिर दरवाजे का रास्ता दिखा दिया कि सोना है तो वहाँ सो जाओ वरना इस कमरे से दफ़ा हो जाओ। जन्नत लब भींचे अपनी जगह खड़ी रही। वो बेड से कुशन हटाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगा। वो कुछ देर तक अंधेरे में खड़ी उसे देखती रही। फिर उसने आंखों में भरती नमी को दबाते हुए यूँ कंधे उचकाए जैसे कह रही हो कोई बात नहीं। फिर कुशन वगैरह उठाए अपने सोफे पर जा सोई। मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए।
صبح سویرے وہ ایک اور مطالبے کے ساتھ حاضر تھی۔ کفلنگس لگاتے ہوئے فارس واجدہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ سفید پرنٹڈ قمیض پر زرد رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس وہ نکھری نکھری سی بہت فریش لگ رہی تھی۔ بالوں کو اوپر سے پف بنا کر کھلے چھوڑ رکھے تھے، چہرہ میک اپ سے عاری تھا، ہونٹوں پہ لپ گلوز کی گلابی چمک۔ نظر ہٹا کر اس سے رخ بدلا اور ٹائی کی ناٹ باندھنے لگا۔ وہ گھوم کر سامنے آ گئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ سنی انسنی کیے رسٹ واچ کلائی پر چڑھانے لگا۔ اب کیا میں آنٹی سے تمہارا فون نمبر مانگتی اچھی لگوں گی؟ کیا سوچیں گی وہ تمہارے بارے میں؟ فارس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے کچھ سختی سے جھپٹ کر تیزی سے نمبر ٹائپ کر کے اس سے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ شکریہ، ویسے میں پہلی بیوی ہوں جسے اپنے شوہر کا نمبر شادی کے پورے 1 ماہ بعد ملا ہے۔ اسے ہنستے ہوئے یوں کہا جیسے یہ بڑے احساس کی بات ہو۔ ٹائی کی نوٹ لگاتا وہ بگڑتے تیوروں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ بھی نیچے آ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ مسلسل بولتی رہی۔ مسز شرازی کے سامنے اسے بھی مجبوراً جواب دینا پڑ رہا تھا۔ تاثرات کچھ بہتر تھے مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، نفرت تھی، حقارت تھی۔ وہ آفس کے لیے اٹھا تو جنت بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ اب کی بار وہ سیڑھیوں پر نہیں رکی تھی بلکہ اس کی گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھ رہا تھا تو غصہ ناک پر ہی دھرا تھا، مگر جانے کیوں وہ اپنے ان تاثرات کے ساتھ بھی اسے ہرگز برا نہ لگا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اس نے کہا۔ سنی انسنی کیے وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ جنت تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک وہ گاڑی نکال کر وہاں سے چلا نہیں گیا تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے فارس کو واٹس ایپ پر میسج کیا تھا۔ کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے آج شام کا ڈنر کہیں باہر کریں؟ تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ تم کافی زیادہ پسند کرتے ہو یا چائے؟ پسندیدہ کلر کون سا ہے تمہارا؟ تم اپنی بیوی میں کس طرح کی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہو؟ شام تک وہ فارس واجدان کے واٹس ایپ پر بلاک ہو چکی تھی۔ وہ گھر آیا تو ایک بار پھر وہ اسے اپنے انتظار میں صدر دروازے پہ کھڑی ہوئی ملی تھی۔ اب کیا میں آنٹی کو یہ بتاتی اچھی لگوں گی کہ تم نے مجھے واٹس ایپ پر بلاک کیا ہوا ہے؟ مصنوعی خفگی کے ساتھ اس سے تیوری چڑھا کر اس سے پوچھا تھا۔ فارس ایک بازو پر کوٹ ڈالے، دوسرے ہاتھ میں ٹیشو کا پیک پکڑے، پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ سفید شرٹ شکن لیے ہوئے تھی، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی۔ آج اس کے کچھ فورنرز کے ساتھ میٹنگ تھی، تبھی وہ تاخیر سے گھر پہنچا تھا۔ کچھ تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ جنت کو محسوس ہوا جیسے اسے زکام کی شکایت ہو رہی ہو، تبھی ٹیشوز کا پیک بھی ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ڈنر وہ باہر سے ہی کر کے آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کپڑے بدلے وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، چینکوں سے کچھ عاجز ہو کر کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ ٹیبل پر دھرے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے پوچھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹس کی شیشی اٹھانی چاہی، مگر فارس سے کونے کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی آواز سنسلا سے متاثر لگ رہی تھی۔ جنت نے اس کی سرخ پردی آنکھوں میں دیکھا جن میں نمی تیر رہی تھی۔ پپوٹے بھاری اور سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ تمہارے لیے چائے یا قہوہ لاؤں؟ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ اس نے انگلی اٹھا کر متنبیہ کیا، پھر کمفرٹر کھینچتے ہوئے اپنا سر تکیے میں گاڑ لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ چینکوں سے الجھا رہا، لیکن پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا اور ادھر صوفے پر جنت کمال بے سکون بیٹھی تھی۔ اس نے خاموشی کا قفل توڑ دیا تھا، مگر فارس واجدان کی سرد مہری نفرت اور حقارت تھی کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا وہ، سمجھ سے قطعی باہر۔ نہ نفرت کی وجہ بتلاتا تھا، نہ اپنا کوئی نرم رخ دکھلاتا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کمبل اور تکیہ اٹھایا اور سٹنگ ایریا میں جا سوئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے آج فارس کی نیند حرام ہو۔ آئمہ کی کال تھی، اس کی فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، مجھے بھی انوائٹ کیا ہے۔ اپنی بات کے اہتمام پر اسے فارس کے تاثرات جانچے۔ شاید وہ کچھ دیر تک اپنا کام موقف کر کے اس کی ذات کو اپنی توجہ اور عنایت کے حصار میں لے لے۔ شاید وہ انکار کر دے تو اس کا یہ انکار اس کے خیالات کی نفی کر دے، یا پھر کھلے دل سے اجازت دے کر اپنی زندگی میں اس کی موجودگی کو اہم کر دے۔ مگر دوسری طرف ایک مکمل خاموشی تھی، نہ انکار نہ اقرار، اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ آفس ٹیبل کے سامنے کھڑی رہی، منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی، خاموشی ہی رہی۔
پھر وہ بھاری دل کے ساتھ اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ مسز شیرازی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے آئمہ کو ڈن کا میسج بھیج دیا۔ تیاری کرتے وقت بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ آخر کب تک؟ کب تک وہ اپنی عزت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ سیاہ اور گولڈن کنٹراسٹ میں نفیس کام والا فینسی ڈریس، جس کے گھیر، بازو اور گلے پر گولڈن کام ہوا تھا، میچنگ جولری، سیاہ ہیلز، شہد بالوں کی پونی ٹیل بنائی، اطراف میں سے کچھ لٹوں کو نکالا، خود کو مضبوط کیے، خیالات چھٹلا کر اس نے مکمل تیاری کی۔ 9 بجے اسے آئمہ لینے آ گئی تھی۔ جاتے وقت لمحے بھر کے لیے وہ اس کی اسٹڈی کے سامنے رکی تھی، پھر سر جھٹک کر باہر چلی گئی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ نروس تھی۔ نہ تو اس طرح کے آزادانہ ماحول کی عادی تھی اور نہ ہی اس طرح کے ملبوسات پہنے تھے جن میں بیشتر خواتین اس کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ یہ جگہ، ماحول اور لوگ سب اس کے لیے نئے تھے۔ آئمہ نے اپنی دوستوں سے اس کا تعارف کروایا تو سب کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس سے فارس سے شادی کی ہے؟ جنت کو فارس کی وجہ سے گفتگو کا مرکز بننا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا۔ دلہن کی بہن نیشا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئمہ سے معذرت کرتے اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے ڈریسنگ روم میں لے آئی تھی، جہاں دیوار کی آئینے کے سامنے لڑکیوں کا ٹولہ موجود تھا۔ کوئی لائنرز لگا رہی تھی تو کسی کو اپنے لپسٹک سے مسئلہ تھا، کسی کو گہرے گلے نے تنگ کر رکھا تھا تو کوئی اپنے بالوں کو نئے سرے سے سیٹ کر رہی تھی۔ گیس واٹ؟ یہ میرے ساتھ کون ہے؟ نشا نے کھڑے کھڑے اعلان کیا۔ لڑکیوں کی گردنیں گھومی، سب نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ کچھ نروس ہو کر جنت نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ فارس کی بیوی جنت! وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جو جہاں کھڑی تھیں وہیں کھڑی رہ گئیں۔ ان سب کے چہروں پر ایک سے تاثر تھے، رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات۔ وہ سب کی سب ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا لباس، زیبائش، اطوار سب مختلف تھا۔ جنت کو یکدم اپنا آپ عجیب لگا، وہ ان میں مسفٹ تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ! سماعت سے کھنکتی ہوئی خوبصورت آواز ٹکرائی۔ جنت نے بے حادثہ سر اٹھایا۔ وہ اس کی دائیں طرف بالکل سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا میکسی نما سلیو لیس لباس پہنے، سنہری برون بال ہلکا سا کر لیے، اطراف میں بکھیرے، دھمکتی ہوئی سفید رنگت، نیلی کانچ سی آنکھیں، متناسب سراپا۔ وہ اتنی خوبصورت اور اسٹائلش تھی کہ ایک لمحے کے لیے جنت بھی اس کے چہرے پر سے نگاہ نہ ہٹا سکی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تمسخر اڑاتی نگاہوں سے جنت کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ تو اس پینڈو سے شادی کی ہے فارس واجدان نے؟ لفظ پینڈو نے ان ماڈرن لڑکیوں کو بڑا محسوس کیا۔ مسکراہٹ سب کے ہونٹوں پر رنگ گئی۔ اور لڑکیوں کو تو ایسے ریجیکٹ کرتا تھا جیسے کوئی حور بحال آئے گا۔ دبے دبے کہہ کے چاروں سو گونج اٹھے، گویا اس تبصرے کو بھی خوب انجوائے کیا گیا۔ جنت کی آنکھوں میں اضطراب آ ٹھہرا، رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ نروس تھی، گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ فارس کے حوالے سے آج پہلی بار اس کا اعتماد متزلزل ہوا تھا اور سر اٹھا کر جواب دینے کی بجائے اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ کندھے پر اس کا ہاتھ جو نہ تھا، پہلو میں اس کا ساتھ جو نہ تھا، نہ محبت ہمراہ تھی، نہ عزت کا احساس تھا۔ اعتماد آتا بھی تو کیسے، وہ مقابلہ کرتی بھی تو کیسے؟ فائنلی تمہیں بھی دیکھ لیا۔ سیج سیج قدم اٹھاتی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ویسے ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فارس واجدان کو تم میں نظر کیا آیا؟ تم بتا دو گی تو ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک بار پھر سب ہنسے تھے، اس پر، اس کے لباس پر، اس کی شکل و صورت پر۔ وہی جو اسے تم سب میں نظر نہیں آیا۔ سب کی ہنسی تھم گئی۔ دو ٹوک اور کٹیلے لہجے میں جواب دے کر وہ اسی وقت اس کے جنگل سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے آئمہ ظہیر کے ساتھ کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ وہ فارس کی وجہ سے نظروں میں نہیں رہنا چاہتی تھی، جج نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ کلاس اور لباس کے حساب سے۔ تم آخر اتنے جتن کس لیے کر رہی ہو؟ وہ آفس ٹیبل پر کافی کا مگ رکھ کر پلٹ رہی تھی جب فارس سے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر کہا تھا۔ وہ رک کر کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ خود سے مخاطب ہو جائے ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، اور ان 1.5 ماہ میں تو شاید 2-3 بار ہی ہوا ہوگا۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے
اس سے بلا کسی امید کے، بلا کسی کنفیوژن یا گھبراہٹ کے فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، کس رشتے کو قائم کرنے کے لیے جس سے میں سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا؟ تسلیم نہ کرتے تو نکاح بھی نہ کرتے۔ اب کہ وہ مسکرائی، وہ بھی مسکرایا۔ باخدا اس کی مسکراہٹ اگر تنزیہ نہ ہوتی تو کتنی خوبصورت ہوتی۔ تسلیم کرنا کچھ اور ہے، نکاح کرنا کچھ اور۔ خدا کی مقرر کردہ حدود کی درجہ بندی کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ کس چیز نے اسے اتنا ناڈر اور بہادر بنا دیا تھا؟ فارس بھی سوچتا ہوگا، کس چیز نے اسے اتنا قوی کر دیا تھا؟ وہ بھی سوچا کرتی تھی، تم اس گھر میں میری ماں کی وجہ سے ہو۔ فارس نے یاد دلایا تھا، غلط، میں اس گھر میں تمہاری وجہ سے ہوں، میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک دیکھ کر اسے اندازہ ہوا وہ اس کے خراب موڈ کا ٹریگر دبا چکی ہے۔ ممی کو بہو چاہیے تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند سے تمہیں یہاں لے بھی آئیں۔ ایک لہجے کو رک کر اسے سر اٹھایا، مجھے لائف پارٹنر چاہیے ہوتا تو میں کم از کم تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس سے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جب تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ میں اس رشتے میں سیریس نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہوں، تو پھر یہ سب کس لیے؟ کون بے وقوف تمہیں پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ تم اس طرح میرے آگے پیچھے پھرو گی تو مجھے تمہاری عادت ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اس رشتے کو ختم کرنے کا یہ فضول سا آئیڈیا اپنے ذہن سے نکال دوں گا اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ وہ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر تمسخر اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جنت لبوں پر ہلکا سا تبسم لیے بامشکل ہی اپنے جذبات پر قابو رکھ پائی تھی۔ ویسے تمہاری یہ ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام نہیں آئیں؟ میرا مطلب ہے تم اس کے ساتھ 5 سال رہی ہو، 5 سال کا عرصہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کے باوجود تمہیں طلاق ہوئی۔ روح پہلے سے گھائل تھی، وجود کے پرچے اب اڑے تھے۔ وہ حیران تھی، وہ اس کے سامنے اب تک کیسے کھڑی تھی، اپنے قدموں پر اس استحقاق کے ساتھ کیسے ڈٹی ہوئی تھی، کیسے سن رہی تھی وہ اس کے سحر میں بچھے ان لفظوں کو جو اندر ہی اندر اسے چھلنی کرتے جا رہے تھے۔ تمہاری ایک مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میز پر کونیاں جما کر وہ آگے ہوا، جس دن میں تمہیں اس گھر سے باہر کا راستہ دکھاؤں گا، اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تم اگلے 10-15 سالوں تک گھر میں بیٹھ کر بھی اڑاؤ گی تو ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ دولت ملے گی تو تم بھول جاؤ گی بحران کون تھا، فارس کون ہے۔ لفظ تھے یا برچھی اسے کاٹ کر گزر گئے تھے، اس کے لب کا پپا اٹھے تھے، آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں، مگر اس سے فارس سے مزید کچھ نہ کہا تھا۔ بے حد خاموشی سے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ فارس واجدان کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ احساس ہی تسلی بخش تھا کہ جو لڑکی اس کا سکون برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے بے سکون کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر یہ سکون بھی اس کی خوشیوں کی طرح وقتی ہی تھا کہ اگلے روز جب وہ جاگنگ کے لیے اپنے گارڈ کی مائیت میں گھر سے نکلا تھا تو حشاش فشاش چہرے کے ساتھ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ فارس سے مڑ کر اسے تب دیکھا تھا جب گارڈ نے توجہ اس کی طرف دلوائی تھی۔ سر، آپ کی مسز۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید کاٹن کی قمیص پر گلابی رنگ کا لمبا سا سویٹر زیب تن کیے، گلے میں دوپٹے کو مفرل کی طرح بل دے کر ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، وہ چمکتی ہوئی روشن آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ۔ واٹ نان سینس، اسے دبی آواز میں جھاڑا۔ حیران کر دیا نا میں نے تمہیں؟ کہتے ہیں انسان ناراض بھی صرف ان سے ہوتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو، بھلا میں کیوں تمہاری باتوں کو مائنڈ کرنے لگی؟ وہ لب بھینچے سختی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ گزشتہ شب کی تلخ کلامی کے بعد بھی اس لڑکی میں اتنی سکت تھی کہ وہ اگلے روز یوں ہی اس سے مخاطب ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ تو یہ توقع کیے ہوئے تھا کہ اگلے چند دنوں تک وہ کوئی بھی بات نہیں کرے گی، اور یہاں نفرت بھی ایک تعلق ہوتا ہے، نظر انداز کرنے کے لیے کسی کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ میں حیران ہوں تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے نظر انداز کر رہے ہو، یعنی تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے محسوس کر رہے ہو۔ کسی روز تمہیں تمہاری یہ خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی، اسے دانت پیس کر کہا۔ میں بہت اچھی تیراک ہوں فارس۔ بہترین تیراک بھی شارک کی خوراک بن جایا کرتے ہیں۔
شاید اس لیے کہ وہ بر وقت ساحل پر نہیں پہنچ پاتے۔ تم پہنچ جاؤ گی ساحل پر؟ ساحل پر ہی تو کھڑی ہوں۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ جاگنگ ٹریک پر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ کیا تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ کہیں مجھے میری خوش فہمیاں نہ لے ڈوبے؟ وہ بھی اس کے پیچھے آنے لگی۔ تمہاری فکر اور مجھے ہوگی؟ سوالیہ آبرو اٹھا کر اس نے جن نگاہوں سے جنت کو دیکھا وہ کڑ کر رہ گئی۔ ویسے سیلف رسپیکٹ کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر بیچ کھائی ہے تم نے؟ حارث کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتی اپنا تنفس قابو میں کرتی جنت کے قدموں کی حرکت میں دھم پڑ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گئی تھی۔ وہ بھی رک گیا تھا، محض ایک لمحے کے لیے۔ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، اس طرح اپنی سیلف رسپیکٹ کی بھینٹ چڑھا کر میری توجہ حاصل کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرنا۔ تمسخر اڑاتا ہوا نرم لہجہ تھا اس کا، مگر جنت کے گال پر جیسے کسی نے تماچا دے مارا تھا۔ وہ ہل کر رہ گئی تھی۔